أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. الآية. سورة الانبیاء، سبق نمبر 12. شکوہ. اللہ نے فرمایا وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جب دیکھا میرا پیغمبر آپ کو کافروں نے، إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، تو ان کا کام ہے کہ آپ کے ساتھ مذاق اور ہنسی کرنا، اور کوئی ان کا کام نہیں. صرف بیہودہ مذاق اور ہنسی کرنا ان کا کام ہے. أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ، اور ان کی ہنسی مذاق کرنے کی تفصیل یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کیا یہی شخص ہے جو نام لیتا ہے تمہارے معبودوں کا. یذکر اے یعیب، جو تمہارے معبودوں کے عیب نکالتا ہے، کیا وہی شخص ہے یہ؟ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ، فرمایا اصل میں وہ رحمان کے نام کے منکر ہیں. اصل میں تو معبود اور مشکل کشا رحمان کی ذات ہے، مگر اس ذات کے یہ منکر ہیں. اس وجہ سے یہ اپنے خدا اور اپنے معبودوں کی سوچتے ہیں. جو ان کا اصلی اور حقیقی معبود ہے اس کے یہ لوگ منکر ہیں. خلق الانسان من عجل، بنا ہے آدمی اور انسان جلدی کا. من عجل، جلدی کی جنس سے بنا ہے. سأریکم آیاتی فلا تستعجلون، اب دکھلاتا ہوں میں تم کو اپنی نشانیاں. اللہ نے فرمایا سو مجھ سے جلدی مت کرو عذاب کے مطالبہ کرنے میں. نشانیاں ہیں، ان کو مان کر ایمان لے آؤ، مگر عذاب کا مطالبہ مت کرو جلدی. عذاب تو اپنے وقت پر آ جائے گا. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، شکوہ، اور کہتے ہیں مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، کب ہوگا یہ وعدے کا دن، قیامت کا دن جو ہمیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سناتا ہے ہر وقت. یہ دن کب آئے گا؟ ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے اپنی بات میں. جواب شکوہ. لو یعلم الذین کفروا حین لا یکفون عن وجوہہم النار، اگر جان لیں یہ لوگ، یہ کافر اور منکر لوگ اس وقت کو، لا یکفون عن وجوہہم النار، تو نہ روک سکیں گے، نہیں ہٹا سکیں گے اپنے چہروں سے جہنم کی آگ. ولا عن ظہورہم، اور نہ اپنی پیٹھوں سے جہنم کی آگ ہٹا سکیں گے. ولا هم ینصرون، اور نہ ان کی کوئی مدد کرنے والا وہاں موجود ہوگا. اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں تو پھر ان کو حقیقت حال کا پتہ چلے گا. ایسا عذاب آئے گا نہ اس کو عذاب کو ہٹانے کی یہ طاقت رکھیں گے، نہ ان کی کوئی مدد کرنے والا ہوگا. یہاں تو خدا کے علاوہ بڑے
پیروں کو، ولیوں کو، نبیوں کو مددگار سمجھتے ہیں، المدد یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہیں، مگر جب اللہ کے عذاب کو دیکھ لیں گے وہاں ان کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ بل تأتیہم بغتۃ فتبہتہم، کچھ نہیں وہ آئے گی ان پر بغتۃ اچا چیت، اچانک آئے گی قیامت، فتبہتہم پھر ان کے ہوش کھو دے گی، ان کو مبہوت کر دے گی، فلا یستطیعون ردہا پھر نہ پھر سکیں گے اس قیامت کو، یہ واپس نہیں ہٹا سکیں گے، ولا ہم ینظرون اور نہ ان کو واپس ہٹانے کی فرصت ملے گی، فرصت ہی نہیں ملے گی۔ تخویف اور تسلی للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تسلی دی، فرمایا میرے پیغمبر یہ لوگ اگر آپ کو نہیں مانتے، آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، ٹھٹھا کرتے ہیں تو کوئی بات نہیں، یہ کوئی ابھی نہیں ہے بلکہ پہلے جتنے پیغمبر گزرے ہیں سب پیغمبروں سے، اکثر نبیوں سے یہ لوگ مذاق اڑاتے رہے ہیں، بالآخر اللہ کے عذاب سے یہ لوگ دو چار ہوئے ہیں، خدا کے عذاب کے اندر یہ لوگ مبتلا ہو چکے تھے۔ اس لیے میرے پیغمبر آپ بھی گھبرائیں نہیں، آپ کے دل میں جو غم پیدا ہوتا ہے یہ لوگ آپ کو طعنے مارتے ہیں، مجنون کہتے ہیں، جادوگر کہتے ہیں، کذاب کہتے ہیں، کذاب الاشر کہتے ہیں، تو میرا سونے دا سردار پیغمبر تو انج کیتا کر، فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین، رات نو اٹھ کے سجدے دے اندر تو میرے نال دو چار گلاں کر لیاں کر، میں رب تیرے دل دے سارے دکھ ختم فرما دے سا۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ، اور البتہ مذاق کیے گئے، ٹھٹھا کیے گئے میرا پیغمبر آپ سے پہلے کئی رسول، برسول فحاق بالذین سخروا منہم، پھر آ پڑا ان لوگوں پر جنہوں نے مذاق کیا نبیوں سے، عذاب اللہ کا پڑا، ما کانوا بی یستہزئون، جس چیز کو وہ مذاق سمجھتے تھے وہی چیز ان پر آ پڑی۔ قُلْ مَنْ يَكْلَؤُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ، زجر، اللہ فرماتے ہیں یہ مشرکین کے لیے زجر ہے، فرمایا رات دن تم گزرتے ہو، رات دن تمہاری حفاظت کرنے والا ہے کون؟ کبھی سوچا ہے تم نے؟ پھر بھی تم اس ذات کو چھوڑ کر اوروں کو خدا سمجھتے ہو جو دن رات تمہاری حفاظت کر رہا ہے، محافظ ہے تمہارا۔ لا تأخذوا سنة ولا نوم، تمہارے خدا کو سو جاتے ہیں، ان پر نیند کا غلبہ ہو جاتا ہے، مگر خدا کی ذات ایسی وحدہ لا شریک ذات ہے کہ اس پر نہ نیند آتی ہے نہ نیند کے کچھ جھٹکے لگ سکتے ہیں۔ کہہ دیجئے میرے پیغمبر کون نگرانی کرتا ہے تمہاری رات اور دن میں، یکلؤکم، کون حفاظت کرتا ہے تمہاری رات اور دن میں رحمان سے، بل نہیں بلکہ یوں بات ہے وہ اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑ کر زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ ام لہم آلہۃ، یا ان کے واسطے ہیں کوئی معبود مشکل کشا، تمنع من دوننا، جو ان کو بچاتے ہیں ہمارے سوا، لا یستطیعون نصر انفسہم، نہ وہ اپنی مدد کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، ولا ہم منا یصحبون، اور نہ ان کی ہماری طرف سے کوئی رفاقت ہے، ولا ہم منا یصحبون، نہ خود اپنی وہ مدد کرنے کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ ساتھ دینے کی طاقت رکھتے ہیں، تو پھر کیسے وہ تمہارے معبود ہیں؟ نہیں، بل متعنا ہؤلاء وآباءہم، بلکہ ہم نے عیش دیا ان کو اور ان کے باپ دادوں کو، یہاں تک کہ بڑھ گئی ان پر زندگی، ان کی زندگی لمبی ہو گئی، انہوں نے بڑی عیش پرستی سے زندگی گزاری، بس انہوں نے کہا زندگی تو اصل یہی ہے،
افلا يرون انا نأتی الارض ننقصها، پھر یہ نہیں انہوں نے کبھی سوچا اور دیکھا کہ ہم چلے آتے ہیں زمین کو گھٹاتے اس کے کناروں سے، زمین کے جب گھٹانے پر قادر ہیں، تمہاری زندگی بھی ختم کرنے پر قادر ہے۔ افہم الغالبون، اب کیا وہ جیتنے والے ہیں ہم سے؟ نہیں، غالبون، اللہ ہی سب چیزوں پر غالب ہے۔ قل کہہ دیجئے میرے پیغمبر، انما انذرکم بالوحی، میں تم کو ڈراتا ہوں اللہ کے حکم کے موافق، ولا يسمع الصم الدعاء، اور سنتے نہیں بہرے پکارنے کو، بہرا جس طرح پکار نہیں سن سکتا ایسے مرنے والا بھی کسی کی پکار سن نہیں سکتا۔ اذا ما ينذرون، جب کوئی ان کو ڈر کی بات سنائے، تو بہرا جب کسی کی ندا اور پکار کو سننے کی صلاحیت نہیں رکھتا تو مرنے والا کیسے سن سکتا ہے؟ جب بہرا زندہ بھی ہے، اس کے جسم میں روح بھی موجود ہے، جب وہ سننے کی طاقت پکار کو سن نہیں سکتا تو جو مر جائے اس میں تو روح بھی کوئی نہیں، سننے والی طاقتیں بھی کوئی نہیں۔ لا یسمع دعاکم، وہ تمہاری پکار کبھی سن نہیں سکتے، نہ کبھی جواب دینے کی طاقت رکھتے ہیں۔ سننے والا کون ہے؟ والموتى یبعثهم اللہ، سننے والا تو وہ ہے جو قبول کر سکتا ہے، جس میں سننے کا کمال موجود ہے۔ وَلَئِن مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ، اور اللہ فرماتے ہیں اگر پہنچ جائے ان کو ایک بھاپ تیرے رب کے عذاب سے، لَيَقُولُنَّ، تو البتہ ضرور بھی ضرور کہنے لگ جائیں گے، یا ویلنا انا کنا ظالمین، ہے کم بختی ہماری، ہے افسوس بربادی ہماری، بے شک ہم تو بڑے پکے مشرک اور ظالم ہیں، اس لیے ہمارے اوپر عذاب آیا۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، تخویف اخروی، یہ نہ سمجھنا کہ اللہ حساب و کتاب نہیں لیں گے، نہیں، دن قیامت کے ایک ایک بندے کا حساب و کتاب لینے کے لیے اللہ ترازو رکھیں گے۔ فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور رکھیں گے ہم ترازو انصاف کا دن قیامت کے، فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، پھر کم نہیں کیا جائے گا کسی نفس سے کچھ بھی، شیئن نکرۃ نفیہ علماء جانتے ہیں، ذرہ بر بھی، اس کی تفصیل یہ ہے وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، اور اگر ہوگی کسی کی نیکی رائی کے دانے کے برابر، أَتَيْنَا بِهَا، تو لے آئیں گے ہم اس کو اس کے سامنے، اس کے نام آیا مال میں۔ بھلائی بھی نیکی ہوگی یا برائی ایک دانے کے برابر، رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگی تو ہم اس کو لے کر اس کے سامنے آئیں گے۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور کافی ہیں ہم حساب کرنے والے، حساب کرنے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ضرور ہے، پر حساب ہم جو کریں گے اس جیسا حساب تو ہم نے زندگی میں کبھی دیکھا نہیں ہوگا۔ ہاں جی، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ، دلیل نقلی تفصیلی از موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام۔ اللہ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو جو ہم نے تورات نصیب فرمائی اور فرقان، حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب جو ہم نے ان کو نصیب فرمائی، اس کے اندر بھی یہی مسئلہ مین تھا کہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت اور پکار کے لائق
نہیں، جب کوئی اللہ کے علاوہ عبادت اور پکار کے لائق نہیں تو لہٰذا صرف اللہ ہی کو پکارو، اور یہی قرآن مقدس کا دعویٰ ہے۔ اس لیے قرآن کو مانو، قرآن مقدس کے دعویٰ کو مان کر ایک خدا کو پکارو، نبیوں کو، ولیوں کو، پیروں کو، فقیروں کو، جنوں کو، فرشتوں کو، ان سب کو پکارنا چھوڑ دو، یہ تمہارے خدا نہیں، خدا وہ ہے جو اکیلا ہے، جو دعویٰ قرآن پیش کر رہا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ، اور البتہ قسم ہے مجھے رب ہونے کی، لقد لام بھی ہے قد بھی ہے، معنی قسمیہ۔ علامہ احمد سعید خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے یہاں لام اور قد آ جائے وہاں معنی قسمیہ ہوتا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور البتہ تحقیق قسم ہے مجھے رب ہونے کی، عطا فرمایا ہم نے موسیٰ و ہارون علیہ السلام کو الفرقان، فرقان کا معنی حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی، اس سے مراد تورات ہے، وَضِيَاءً، اور نری روشنی تھی، وَذِكْرًا، اور نری نصیحت تھی، لِلْمُتَّقِينَ، واسطے متقی اور پرہیزگاروں کے۔ قرآن بھی ضیاء بن کے آیا ہے اور قرآن بھی ذکر بن کے آیا ہے، مگر پچھلی کتابیں بھی ضیاء تھی، نری روشنی تھی نبیوں کے لیے، اور پچھلی کتابیں بھی ذکر بن کے آئی تھی، نصیحت بن کر، مگر روشنی اور نصیحت اس بندے کے لیے یخشون ربہم بالغیب، وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے، بالغیب بن دیکھے، اللہ کی ذات کو دیکھا نہیں پر اس پر ایمان ضرور ہے، یا بالغیب کا دوسرا معنی وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے، بالغیب اس کو عالم الغیب سمجھ کر، وہم من الساعۃ مشفقون، اور وہ قیامت کا خطرہ رکھتے ہیں۔ ترغیب القرآن، وہذا ذکر مبارک انزلناہ، اور قرآن مقدس یہ ایک خاص نصیحت ہے، مبارک برکت والا بھی قرآن پاک ہے، انزلناہ وہ ایسی برکت والا قرآن پاک ہے کہ اس کو اتارا بھی ہم نے ہے، افانتم لہ منکرون، سو کیا تم اس کو نہیں مانتے تو پھر کون سی کتاب کو مانو گے؟ قرآن مبارک بن کے آیا ہے، برکت دینے والا قرآن پاک ہے، جب تک قرآن مقدس کو برکت دینے والا نہیں سمجھتا، دنیا کی ساری کتابوں سے بندہ برکت حاصل کر لے، کہیں سے برکت نہیں ملتی۔ رحمت بھی قرآن سے ملے گی، برکت بھی قرآن سے ملے گی، مغفرت کا اعلان بھی قرآن پاک سے ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔